السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اور تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کیا سونا شرط ہے؟ اگر آپ اور ہم نہیں سوئے، بغیر سوئے تہجد کی نماز پڑھ لی تو کیا وہ مانی نہیں جائے گی؟ اور کم سے کم تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں؟ 2 یا 4 یا 6 یا کتنی پڑھ سکتے ہیں؟ اور کون سی رکعتوں میں کون کون سی صورتیں پڑھنا زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے؟ یہ تمام باتیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے تہجد کی نماز کی فضیلت سمجھیے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت کے لیے صرف یہ 2 باتیں کافی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں میں فرض نماز کے بعد اگر کسی نماز کا ذکر فرمایا تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ قرآن کریم میں اگر کسی نماز کا ذکر ہے فرض نماز کے علاوہ تو تہجد کی نماز ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں تہجد کی نماز کی فضیلت بتلائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المزمل میں ایک آیت کریمہ ارشاد فرمائی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا کہ رات کے ایک حصے میں تہجد کی نماز پڑھیے، یہ آپ کے لیے فرض نماز سے ایک الگ نماز ہے جو زائد ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے پر آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ مقام محمود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آخرت میں ایک ایسی اضافی جگہ ہے جہاں پر عزت و احترام کے لیے بہت ساری جگہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنائی گئی۔ اس کے علاوہ ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جو اپنے پہلوؤں کو رات کے حصے میں الگ کر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب ڈر کر اور خوب امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔ خیر، تہجد کی نماز ایک بہت بڑی فضیلت والی نماز ہے، تو ہر ایک شخص کو نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، خصوصاً اس آخری عشرے میں۔ اور آج تو اس آخری عشرے کی تیسری تاقرات ہے جس کے شب قدر ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوا کرتے ہیں، تو آج اس نماز کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ وہی ہے جس طریقے پر ہم عام نمازیں پڑھا کرتے ہیں۔ ہم عام نمازیں پڑھتے ہیں، کسی بھی نماز کے لیے ہم نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں، رکوع سجدے وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح آپ کی اور ہماری نماز پوری ہو جاتی ہے۔ تہجد کی نماز میں اور عام نمازوں میں صرف اور صرف نیت کا فرق ہے۔ نیت کریں گے ہم، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز تہجد یا کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میں کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نیت کر کے جب کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر کہیں گے، تو آپ کی تہجد کی نماز شروع ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک خاص بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے ایک خاص عمل پھیلا رکھا ہے کہ فلاں رکعت میں فلاں صورت پڑھیں، فلاں رکعت میں فلاں صورت پڑھیں، قل هو اللہ احد اتنی مرتبہ پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق اتنے مرتبہ پڑھیں، اور اس طرح تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے۔ یاد رکھیں، احادیث میں، قرآن میں کہیں بھی تہجد کی نماز میں کوئی خاص صورت پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے کہ فلاں رکعت میں فلاں صورت اتنی بار اور اتنی بار پڑھنی چاہیے۔ کوئی خاص صورت کسی خاص عدد کے ساتھ تہجد کی نماز میں پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، تو آپ تہجد کی نماز میں کوئی سی بھی صورت کتنی بھی بار پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تہجد کی نماز نفل ہے، اور نفل نماز میں ایک ہی صورت کو کتنی بار بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ میں ایک خاص عمل آپ کے یہاں ذکر کروں گا، یہ صرف تہجد کے لیے نہیں، کسی بھی نفل نماز، کسی بھی فرض کے علاوہ جو نمازیں ہوتی ہیں اس نماز میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وہ عمل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار دعائیں ذکر فرمائی ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ان دعاؤں کو آپ نفل نماز یعنی فرض کے علاوہ جو بھی نمازیں ہوتی ہیں ان نمازوں کے رکوع میں، سجدوں میں ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بہت فضیلت ہے اور بہت فائدے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی اولاد نافرمان ہو گئی اور آپ اپنی اولاد کو فرما بردار اور نمازی بنانا چاہتے ہیں، تو آپ تہجد کی نماز کے یا تو رکوع میں یا سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد اب یہ دعا پڑھیں،
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ یا اللہ مجھ کو اور میرے اولاد کو نمازی بنا، پرہیزگار بنا، اور میری دعا کو قبول فرما۔ یہ اس دعا کا، اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری جو ہے دعائیں ہیں قرآن کریم میں، اگر آپ کو یاد ہے تو آپ نفل نماز کے رکوع میں، سجدے میں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور خاص بات اور سمجھ لیجئے کہ تہجد کی نماز 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اب آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی آپ کو توفیق ہو، جتنی آپ کے اندر طاقت ہو، ہمت ہو، اتنی رکعتیں آپ تہجد کی پڑھیں۔ اور میں پھر عرض کر دوں، کسی خاص رکعت میں کوئی خاص صورت پڑھنے کا کسی قرآن کی آیت میں، کسی حدیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کسی بھی رکعت میں کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ تہجد پڑھنے کے لیے سونا شرط نہیں ہے۔ ہاں، تہجد آپ اٹھ کر پڑھیں، سو جائیں، اٹھیں پھر پڑھیں، ایسا کرنا افضل ہے، لیکن شرط نہیں ہے۔ اگر آپ بغیر سوئے، مثال کے طور پر آج 25ویں جیسے شب ہے، تو آپ پوری رات عبادت کر رہے ہیں، نہیں سو رہے، اور اسی عبادت میں آپ تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی تہجد کی نماز قبول ہوگی انشاءاللہ، اور ایسے ہی مانی جائے گی جس طرح عام نمازیں، جس طرح سو کر اٹھنے کے بعد مانی جاتی ہے۔ تو یہ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ یہ تمام باتیں تہجد کے بارے میں یاد رکھیں، اور آج 25ویں شب ہے، اس نماز کو پڑھنے کا خوب اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ خاص دعا جو اس عشرے کی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو خوب پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔